وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ بڑے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں اقراری مجرم ہیں تیرے در میں اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے تجھ سے رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ تیرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور ہم گناہگاروں کا کام بن جائے گا. اے اللہ معاف فرما دے. بے شمار گناہ کیے ہیں اقراری مجرم ہیں آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ سمندر کے چھالوں سے بھی زیادہ. لیکن اے رب العالمین اے ارحم الراحمین تیری رحمت کے
مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو نے تو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، غضب کا معاملہ نہ فرما. اے اللہ ہم تیری ناراضگی تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ تیری خوشنودی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے یقین ہے تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، ہمارے یقین ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ تیرا ہی در ہے، تیرے ہی چوکھٹ ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی سہارا ہے. اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر جائیں تو چاہیں کہاں. اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ مایوس نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں اور تیرے نبی نے فرما دیا کہ تو سفید بالوں کو دیکھ کر شرماتا ہے. اے اللہ ان بوڑھے کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے پروردگار. اے اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لے اور رحمت اور مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں جن کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں. اے اللہ ان کے حقوں کی لاج رکھ لے. اور اے اللہ دور تک آواز جا رہی ہے، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اپنے آنچل کو اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے پسارے ہوئے تو اس سے رحمت مغفرت کی بھیک مانگتی ہے. اے اللہ دعا فرما دے، اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ پہلے زمانے میں مراحی میں خسروان کا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی کے لیے موت اور پھانسی کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا تو اگر عورتیں اپنے آنچل اور اپنے دوپٹوں کو پھیلا دیتی تھی تو وہ بادشاہ اس پھانسی اور موت کے فیصلے کو واپس لے لیتا تھا. آج تیرے سامنے ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے آنچل کو پھیلائے ہوئے تم سے رحمت کی بھیک مانگتی ہیں. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، مغفرت کا معاملہ فرما دے، اپنی رحمت کے سمندر میں غوطہ دے دے. اے ہم توبہ کرتے ہیں ماضی کی زندگی سے، بڑے گناہ کیے ہیں، ہمارے ظاہر اور باطن کو تو بے شک زیادہ جانتا ہے. اے اللہ رسوا نہ فرما، ذلیل نہ فرما. اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، شفا عاجلہ مطمئنہ مستقرہ عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو پوری طور پر شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے رشتے دار یا ملنے والے متعلقین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے اور بچے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ کروٹ کروٹ سے سکون نصیب فرما، ان کی قبروں پر اپنے انوار و برکات کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ بے روزگار لوگوں کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما. جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما. ان دوگنی راستوں ترقی عطا فرما. اے اللہ جو بیماری ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، پوری انسانیت پریشان ہے، ہمارے گناہوں سے تو جانور بھی پریشان ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے اس عالمی بیماری کا خاتمہ فرما دے. پوری انسانیت کی حفاظت فرما، تمام مخلوق کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ماں سے 100 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھے، بیماری میں دیکھے، اس کے سر میں درد ہونا بھی گوارا نہیں کرتی، آگ میں جلنا بھی پسند نہیں کرتی. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو 100 درجے زیادہ محبت کرتا ہے. آج پوری انسانیت اور تیرے نبی کی امت پریشان ہے، اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے. پوری امت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، خوف و ڈر کے ماحول سے نکال. اے اللہ راحت اور سکون نصیب فرما، چین اور سکون نصیب فرما. اے اللہ چین اور سکون نصیب فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کا چین اور سکون نصیب فرما، راحت عطا فرما. اے اللہ جو بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بن بیاہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو بے
بہترین جوڑا عطا فرما، غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرضے کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ اے اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان تمام کی نصرت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، پورے عالم میں دعوت کا کام عام فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی غیروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں نے تو منصوبے بنا رکھے ہیں، سازشیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن تیری تدبیریں سب پر غالب ہیں۔ اے اللہ ان دشمنوں کی تدبیروں کو نیست و نابود فرما، ان کی تدبیروں کو ملیا میٹ فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ صفحہ ہستی کو ان سے پاک فرما، ان کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ قوم عاد کی طرح ان کو ہلاک فرما، قوم سمود کی طرح ہلاک فرما، قوم لوط اور قوم شعیب کی طرح ان کے اوپر عذاب نازل فرما، اور اپنے ایمان والے بندوں کی ان کے ظلم و ستم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرما، دینداری قیامت تک باقی فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں قیامت تک اسلام کو ایمان کو باقی فرما۔ اے اللہ اس سرزمین کو ایمان اور اسلام سے محروم نہ فرما۔ اگرچہ غیروں نے منصوبے بنا رکھے ہیں لیکن تیری تدبیر اس سب پر غالب ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جسم کمزور ہے، عذاب قبر کے تحمل نہیں کر سکتے، اگر بچھو یا سانپ روئے زمین پر پھونک مار دے تو زمین گھاس اگانا چھوڑ دے۔ اے اللہ ایسا خطرناک زہر، اے اللہ ہم کمزور کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب برزخ سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ الصراط سے گزرنا آسان فرما، جہنم کا ایندھن نہ بنا، جہنم سے حفاظت فرما، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما، اختلاف اور انتشار کو دور فرما، دلوں کے کین اور بغض کا خاتمہ فرما، پیار اور محبت پیدا فرما، پیار اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پھر آخر میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت اور مغفرت کا ایک قطرہ بیچ میں عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ فرما، آخرت میں بھی رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں گناہوں سے پاک فرما، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو مارا اور سر کے بال پکڑ کر یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا، نافرمان میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تو میرا کہنا نہیں مانتا، جب گھر سے باہر نکل جا۔ مار مار کر گھر سے باہر نکالا، دروازہ بند کر دیا، بچہ دور تک گیا، واپس آ کر چوکھٹ پر بیٹھا، رات کی نیند آ گئی، سو گیا۔ ماں نے رات میں دروازہ کھولا تو بیٹا چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے سویا ہوا ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، سر کے بال پکڑ کر ماں نے اٹھایا، کہا نافرمان تو پھر آ گیا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ بیٹا تڑپ کر کہتا ہے ماں میں گیا تھا، چلا تھا کہ میں کہیں بھی گزر بسر کر لوں گا،
سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے گی، پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹیاں مل جائے گی، لیکن یہ سوچ کر واپس آ گیا سب کچھ مل جائے گا لیکن ماں کی ممتا اور پیار کہیں نہیں ملے گا۔ اگر مجھے پیار ملے گا تو تیرے آنچل میں ملے گا، اگر محبت ملے گی تو تیرے دامن میں ملے گی، اگر سکون ملے گا تو تیرے سینے سے لگ کر ملے گا۔ ماں نے جب سنا تو تڑپ کر اپنے بیٹے کو گلے پہ لگا دیا کہ میں بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتی، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ، تو ماں سے چھوڑ کر کے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم تجھے چھوڑ کر جائے تو جانے کہا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ماں اگر بیٹا ناپاک ہو جائے، چھوٹا بچہ نجاست کے بعد میں نکل جائے تو ماں اس کو ڈھونڈاتی نہیں ہے بلکہ اسے دھوتی ہے، پوری پاؤڈر لگا کر اسے سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی اپنی دامن رحمت میں جگہ دے دے، اے اللہ تجھے چھوڑ کر جا نہیں سکتے، تیرے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے آسرے کے علاوہ کوئی آسرا نہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیری شان غفار ہے، تو غفور ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، تیری رحمت کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ، تیری مغفرت کا واسطہ، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اور ہمارے دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمارے بگڑے کام بنا دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، اس کورونا بیماری کا خاتمہ فرما دے، اس سے امت کو نجات عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو روزگار اور معاش کے سبب سے مضبوط فرما، اے اللہ تیرے حبیب نے خیر کے فقیر سے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، چل کے فقیر سے جن چیزوں سے بنا چاہیے ہے ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مجمع میں لوگوں کے دلوں میں، مجمع کے دلوں میں دعائیں ہیں، مرادیں تمنائیں ہیں، اے اللہ زبان پر نہ لا سکے لیکن تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ان کی دلی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء